السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ کیا بات ہے، احسن نے اسے پریشان صورت بنائے گمسم سا دیکھا، بنا نہ رہ سکا۔ کچھ کھو گیا ہے کیا؟ جی، اس نے غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایسی صورت تو تم اس وقت بناتی ہو جب اپنی کوئی انگوٹھی وغیرہ ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتی ہو۔ اس کا موڈ کچھ خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ یقیناً پچھلے چند دنوں سے ان دونوں کے درمیان در آنے والی تلخی کو زائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زینب نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ میں سوچ رہی تھی اب آمنہ کے بیٹے کو دینا کیا ہے، پھر کپڑوں کا وہی ازلی مسئلہ، سوچتی ہوں نہ جاؤں تو بہتر ہے۔ ارے کمال ہے، اتنے خلوص سے اس نے بلوا بھیجا ہے، پھر واحد سہیلی ہے تمہاری، کیا سوچے گی وہ؟ جانا چاہیے تمہیں۔ وہ یقیناً پورے طور سے خفگی ختم کر بیٹھا تھا۔ پھر دوں گی کیا، وہ سوچنے لگی، یا ایسا کرتی ہوں اس روز جو آپ اتنے سارے کھلونے اٹھا لائے تھے ان میں سے کوئی چیز دے دیتی ہوں۔ پاگل ہوئی ہو، وہ خفا ہوا۔ وہ میں اس لیے نہیں لایا تھا کہ تم یوں بانٹتی پھرو، ان میں سے کوئی چیز تم کسی کو نہیں دو گی۔ آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا، میرا کیا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ رہنے دو تم اس طرح میرا بوجھ ہلکا کرنے کو۔ پیسے لے لینا مجھ سے، کپڑے بھی اگر نئے بنوانے ہیں تو چل کر لے آؤ۔ زینب نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ آج شاید اس نے حاتم تائی کی روح کو شرمندہ کرنے کی ٹھانی تھی، یا شاید اپنی شرمندگی مٹانا چاہتا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اس کے لیے موقع غنیمت تھا۔ کپڑے تو لینے ہی پڑیں گے، ورنہ کیا پہن کر جاؤں گی؟ وہ فوراً بولی۔ لیکن مہینے کا آخر ہے، کپڑے کہاں سے دلوائیں گے؟ وہ میرا مسئلہ ہے، فرخندہ آپا کے لیے جمع کی گئی رقم سے نکال لیتا ہوں، تنخواہ ملنے پر واپس ڈال دوں گا۔ چلو پھر اٹھو، تیار ہو جاؤ، چلیں۔ وہ فوراً ہی رضامند ہو گئی، اور پھر حسب عادت اس نے اچھی خاصی شاپنگ کر ڈالی تھی۔ آمنہ کے ہاں جانے کے لیے ایک خوبصورت سے سوٹ کے علاوہ لون کے 2-3 سوٹ بھی خرید لیے تھے، ایک اچھی سی چپل بھی خرید لی۔ احسن سر تسلیم خم کیے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ واپسی پر وہ سارے کپڑے درزی کو دیتی ہوئی آئی تھی۔ کل یاد سے میرے کپڑے لیتے آئیے گا، اس نے احسن سے کہا۔ پرسوں جانا بھی ہے، یعنی کل درزی کی جیب بھی گرم کرنی ہوگی۔ اس نے مسکین صورت بنائی۔ ظاہر ہے اب وہ بیچارہ مفت سلائی تو کرتا نہیں ہے، پیسے دے کر ہی کپڑے ملیں گے۔ وہ اطمینان سے بولی تھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ شاید بندے کے اعمال کی دنیاوی سزا ہے، پچھتا رہے ہیں؟ وہ اپنے ناخنوں کو بغور دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، اس نے سر جھٹکا۔ یہ وہ لڈو ہیں جو کھانے والا بھی پچھتاتا ہے اور نہ کھانے والا بھی۔ تم سے شادی نہ کرتا تو شاید عمر بھر پچھتاتا۔ وہ بہت اچھے موڈ میں تھا، لیکن زینب نہ جانے کیوں پھر کچھ سوچنے لگی تھی۔ آمنہ کے گھر جانے کے لیے وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ گرے اور پنک کمبینیشن کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں اس کے جسم کا بے ڈھول پن قدرے چھپ گیا تھا۔ بڑا سا گرے دوپٹہ اپنے وجود پر پھیلا کر اس نے تنقیدی نگاہوں سے اپنا تفصیلی جائزہ لیا۔ میک اپ نے اس کا چہرہ نکھار دیا تھا۔ وہ بہت فریش اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ زرکون کے ننھے ننھے آویزے کانوں میں روشنی پڑنے سے دمک اٹھے تھے۔ بالوں کی سیاہ لمبی چوٹی اس کے وجود کو اور رونق بخش رہی تھی۔ اس نے پرفیوم اٹھا کر خود پر اسپرے کیا اور مطمئن ہو کر کمرے سے نکل آئی۔ احسن تیار بیٹھا اخبار میں گم تھا۔ چلیں جناب، اس نے ہلکے سے کھنکار کر کہا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ ویری گڈ، ٹائم پر تیار بھی ہو گئی ہو اور ایک دم پرفیکٹ بھی لگ رہی ہو۔ بہت دنوں کے بعد کہیں جانے کا موقع ملا ہے، میں تو گھر میں پڑے پڑے بور ہو گئی تھی، اسی لیے اتنا دل لگا کر تیار ہوئی ہوں۔ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ ویری نائس، وہ ستائشی لہجے میں بولا تھا۔ جب ہی تو کہتا ہوں تم سے شادی نہ کرتا تو زیادہ پچھتاتا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے گھر سے نکل آئے۔ احسن دروازہ لاک کرنے لگا۔ مجھ سے شادی نہ ہوتی تو پھر کس سے شادی کرتے آپ؟ وہ اس کے پیچھے بائک پر سوار ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ احسن دھیرے سے ہنس دیا۔ تمہارے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں، صفائی سے مکر گئی۔ میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، وہ شریر ہوا یا چکر دے دوں؟ سچ بتائیں، بالکل سچ، وہ دھمکانے والے انداز میں بولی تھی۔ تو پھر سنو جینو جی،
وہ زور سے ہنسا تھا۔ تم مجھ سے شادی کی حامی نہ بھرتی تو میں عمر بھر شادی نہ کرتا۔ پکا فیصلہ کیا تھا میں نے کہ یا تو تم یا کوئی نہیں۔ کچھ ایسی ہی بات تھی تم میں۔ تھی؟ کیا مطلب؟ وہ اس کے الفاظ سے ساتویں آسمان پر پہنچ چکی تھی۔ اب نہیں ہے، اب تو پکی خرانٹ ہو گئی ہو۔ وہ شرارت سے ہنس دیا۔ زینب نے ایک دھموکہ اسے جڑ دیا تھا۔ گفتگو کا سارا چام ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ آمنہ کے گھر زیادہ لوگ مدعو نہ تھے، مگر چھوٹا سا آنگن پر رونق دکھائی دے رہا تھا۔ اجلے صاف فرش پر دیواروں کے ساتھ ترتیب سے رکھے گملوں میں موتیاں مہک رہا تھا۔ تھوڑی سی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن میں سے بیشتر ہنوز خالی پڑی تھیں۔ زیادہ تر خواتین اور بچے کھڑے تھے یا ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ زینب کو دیکھ کر برآمدے کے قریب کھڑی آمنہ اس کی جانب چلی آئی۔ السلام علیکم، وہ شگفتگی سے مسکرائی تھی۔ وعلیکم السلام، مبارک ہو، وہ اس سے معانقہ کرتے ہوئے بولی۔ کہاں ہیں صاحبزادے؟ اندر اماں کے پاس۔ چلو تم اماں سے بھی مل لو، کئی بار تمہارا ذکر کر چکی ہیں۔ وہ آمنہ کی ہمراہی میں اندر کی جانب چلی۔ ہر جانب سے اٹھنے والی نظروں کا اسے خوب ادراک ہو رہا تھا۔ عورتیں اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں استفسار کر رہی تھیں۔ کمرے میں آمنہ کی خالہ ساس کے علاوہ اس کی امی بھی تھیں۔ زینب کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھی، آمنہ کے بیٹے کو پیسے دیے، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ چھوٹے سے کمرے میں اس کا دل دم گھٹنے لگا تھا۔ اتنی گرمی میں محض سیلنگ فین کی ہوا کے سہارے اندر بیٹھے رہنا آسان نہ تھا۔ پھر لوگ بھی کافی سارے تھے، باہر قدرے کشادگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اکیلے ایک کونے کی کرسی پر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر میں آمنہ مختلف کاموں سے فراغت پا کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو زینب، اس نے اپنی ازلی سادگی سے اس کی تعریف کی۔ تقریب کی ساری خواتین تمہارا پوچھ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے ان کے بیچ کوئی پری آ کر بیٹھ گئی ہو، اتنی حیرت ہے سب کی نظروں میں تمہارے لیے۔ زینب افتخار سے ہنس دی۔ احسن بھائی آئے ہیں نا؟ ہاں ہاں، انہی کے ہمراہ تو آئی ہوں۔ باہر انوار بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ گھر چھوٹا ہے نا، مردوں کا انتظام باہر کرنا پڑا، آمنہ نے وضاحت کی۔ حالانکہ ہم نے بہت کم لوگ بلائے ہیں، چند رشتہ دار، کچھ محلے دار، چند ایک انوار کے آفس کے لوگ ہیں اور بس، پھر بھی جگہ کم پڑ گئی ہے۔ تمہارا گھر تو بہت ہی چھوٹا ہے آمنہ، نہ جانے کیوں اس کے لبوں سے نکل گیا۔ پھر وہ خود ہی شرمندہ بھی ہو گئی، لیکن آمنہ نے اس کی بات کو قطعاً محسوس نہ کیا تھا۔ رہنے کے لیے بہت اچھا ہے زینب، تقریبات کون سا روز روز ہوتی ہیں، ویسے ہم لوگوں کے لیے ہر لحاظ سے اچھا اور مکمل ہے یہ گھر، پھر اپنا ہے، کرائے وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے نا۔ زینب کو مزید سبگی محسوس ہوئی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ سادہ لو آمنہ کو نہ طنز کرنے کی عادت تھی، نہ کسی بات کا برا مان کر جوابی حملوں کی ضرورت اسے کبھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو بس اپنی دنیا میں گم رہنے والی لڑکی تھی۔ آمنہ، زینب نے بغور اس کا جائزہ لے کر دھیرے سے کہا تھا، تمہیں ابھی کپڑے بدلنے ہیں کیا؟ نہیں تو، میں تو دوپہر میں ہی نہا لی تھی۔ وہ قدرے تعجب سے بولی، کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم نے اپنے بیٹے کے عقیقے کے لیے یہ کپڑے بنوائے ہیں؟ زینب کہے بنا نہ رہ سکی، اتنے سادے؟ آمنہ مسکرا کر اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ لان کا پلین اسکائی بلو سوٹ جس کے دوپٹے کے کناروں پر سفید کریشیا کی بیل بنی ہوئی تھی، کانوں میں وہی سونے کی موٹی موٹی بالیاں جو وہ ہمیشہ پہنے رہتی تھی، اور گلے میں چھوٹا سا لفظ اللہ کا لاکٹ، بس یہی اس کی ساری تیاری تھی۔ انوار تو کہہ رہے تھے کپڑوں کا، لیکن میں نے کہا پہلے ہی اتنا خرچہ ہو رہا ہے، مزید انہیں کیا پریشان کرنا، پھر ایک سنت ہی تو پوری کرنی ہے، اور پھر زینب میں اکیلی تو نہیں ہوں نا، انوار، کنزا، اماں سبھی لوگ ہیں، میں نئے کپڑے بنوا لیتی اور باقی لوگ وہی پرانے کپڑے پہنتے تو اچھا نہیں لگتا، بس یہی سوچ کر میں نے منع کر دیا۔ ویسے تو کپڑے بھی نئے ہیں، احمد کی پیدائش پر امی نے دیے تھے۔ نئے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ناک منہ چڑھا کر بولی، ذرا ڈھنگ کے تو ہوں، اپنے گھر کی تقریب وہ بھی پہلی، اور تم لان کے کپڑے پہن کر بیٹھ گئیں، اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ انوار تو بہت تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے تو تعریف کرنی ہے، زینب بھی ہنس دی، خرچہ جو نہیں کرایا تم نے ان کا، اور ویسے تم ہو بھی اتنی اچھی کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ کھانا لگا تو وہ بھی دوسری خواتین کے ہمراہی میں کونے میں لگی واحد ٹیبل کی جانب بڑھ گئی۔ آمنہ، آمنہ، اسے انوار علی کی آواز آئی تھی، کہاں ہیں آپ؟ اپنی دوست کا خیال رکھیے، وہ کہاں رشمے لے پائیں گی، انہیں الگ سے نکال کر دیں۔
آمنہ اس کی طرف آئی اور اسے کمرے میں لے گئی۔ کمرہ اب خالی تھا، بس آمنہ کی خالہ ساس بیٹھی ہوئی تھیں۔ تم یہاں بیٹھو زینب، میں اپنا اور تمہارا کھانا یہیں لے آتی ہوں۔ زینب اس کے بچے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ صحت مند ہو رہا تھا اور اچھا بھی لگتا تھا۔ زینب نے اسے اٹھا لیا، پھر دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ بچہ گیلا ہو رہا تھا، اس نے زینب کے ہاتھ کپڑے گندے کر دیے تھے۔ آمنہ کی خالہ ساس نے بچہ اس سے لے لیا اور وہ مسکرا رہی تھیں۔ جا کر ہاتھ دھو لو، ایسا تو ہوتا ہی ہے، میں خود کتنی کتنی بار کپڑے بدلتی ہوں۔ زینب چاہنے کے باوجود مسکرانے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس کی ساری خوشی چند لمحوں میں کافور ہو گئی تھی۔ ایسے گندے پن کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ صابن سے رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھو کر آئی، کپڑوں کو صاف کیا، لیکن کھانا کھانے کا پھر اس کا جی نہ چاہا۔ وہ چند لقموں سے زیادہ نہ لے سکی۔ آمنہ بچے کی نیپی بدلوا کر سکون سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ تمہیں گھن نہیں آتی آمنہ؟ وہ منہ بنا کر پوچھنے لگی۔ ابھی پیشاب صاف کیا، ابھی پوٹی، اور پھر کھانا کھانے بیٹھ گئیں۔ آمنہ کو ہنسی آ گئی۔ ایسا ہی کرنا پڑتا ہے، اور بچے تو ایسا کام خاص طور پر اس وقت کرتے ہیں جب ماں دسترخوان پر بیٹھے۔ نہ جانے ان کی کون سی حس کام کرتی ہے۔ ماں کے قدموں تلے یوں ہی تو جنت نہیں ہے بی بی۔ اماں بولے بنا نہ رہ سکیں۔ جنت کو تو خدا نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکا ہوا ہے، دل مار کر کیسے کیسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بیٹھی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اسے بھی یہ سب کرنا ہوگا، سوچ سوچ کر دل بیٹھا جاتا تھا۔ رات کو وہ احسن سے بھی یہ ذکر کر بیٹھی۔ وہ سن کر زور سے ہنس دیا تھا، پھر وہ دیر تک ہنستا رہا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ وہ پھنا اٹھی۔ اس میں بھلا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں سچ کہتی ہوں، مجھ سے گندے سندے کام نہ ہو سکیں گے۔ میں تو جمیلہ سے بات کروں گی، وہ تھوڑے پیسے زیادہ لے لے، لیکن بچے کو نہلا دھلانا، اس کے گندے کپڑے دھونے کی ذمہ داری قبول کر لے، ورنہ کوئی اور عورت دیکھنی ہوگی۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ احسن سنجیدہ ہو کر تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ کمال ہے یار۔ پھر وہ بولا، ہمیں بھی تو ہماری ماں نے پال کر اتنا بڑا کیا ہے، انہوں نے تو کبھی ہمارے یہ سارے گندے کام کیے ہوں گے؟ ساری دنیا کی مائیں کرتی ہیں۔ بے شک تم بہت زیادہ حسین ہو، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ زینب اس کے لہجے میں چھپا طنز محسوس کر گئی، پھر بھی آرام سے بولی، بہت سی مائیں نہیں بھی کرتی، آخر گھروں میں اتنی نوکرانیاں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ اور بھائی اپنی طبیعت اور دل پر تو انسان کا زور نہیں ہوتا نا۔ میری طبیعت نہیں ہے ایسی۔ سچ احسن، آمنہ کے بیٹے نے مجھ پر پیشاب کر دیا تو مجھے الٹی آنے لگی۔ کتنی مشکلوں سے دل پر قابو پایا میں نے۔ اپنے بچے کی بات الگ ہوتی ہے زینب، وہ دھیرے سے بولا، اس کی محبت تمہیں سب کچھ بھلا دے گی، تم خود ہی اس کے سارے کام شوق سے اور ہنسی خوشی کرو گی۔ دیکھا جائے گا، وہ اکتا کر بولی، اور کون سا تم اتنی نمازن اور پرہیزگار ہو جو تمہیں ہر وقت کپڑوں کی فکر رہے۔ پھر وہ بولا، جمعے کی نماز بھی مشکل سے ہی پڑھتی ہو، عورتوں کو تو سنا ہے عبادت کا بہت شوق ہوتا ہے۔ عبادت کا شوق تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چڑ گئی، عورت مرد کی تخصیص، اور نماز تو آپ بھی اتنی پابندی سے نہیں پڑھتے۔ وہ دل جلانے والے انداز میں مسکرا دیا۔ نہ جانے کیوں وہ ہر وقت اسے جلانے پر تلا رہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ وہ احسن نہیں جس سے میری شادی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار شکوہ کر بیٹھی، ہر وقت چڑھانے پر تلے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری باتوں اور خیالات سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے، تب میں ایسی گفتگو کرتا ہوں، یہ سوچ کر کہ شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، ایسے سطحی خیالات کے ساتھ انسان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کامیابی چاہتی ہو تو متوازن سوچ اپناؤ، خود میں گہرائی پیدا کرو، سوچا سمجھا کرو، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ سب باتیں اہمیت رکھتی ہیں، خصوصاً عورت کے لیے۔ ہاں، پھر وہی عورت مرد، وہ تڑخ اٹھی، اور یہی سب کامیاب زندگی کی گرہیں ہیں تو ہمکنار کیجئے نا۔ اپنی زندگی کو کامیابی سے کیوں اب تک اتنے پیچھے کھڑے ہیں؟ احسن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کس چیز کی کمی ہے میری زندگی میں؟ پھر دفتن وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، کیوں میں ہر لحظہ تمہیں ایک ناکام آدمی نظر آتا ہوں؟ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں زینب؟ وہ سانس بھر کر منہ پھیر کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے زینب؟ وہ خاموش رہنے پر آمادہ نظر نہ آتا تھا۔
مجھے آپ ہر وقت یہ احساس دلاتے رہتے ہیں کہ میں ایک کامیاب عورت نہیں ہوں۔ میں بھی تو خاموشی سے سن لیتی ہوں آپ کی بات، پھر کبھی میں کچھ کہہ جاؤں تو آپ برا مان جاتے ہیں۔ اس نے احسر کا خطرناک موڈ دے کر مصالحانہ انداز اختیار کیا۔ تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ میری باتیں عموماً مذاق میں ہوتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے تمہیں چھیڑنے کو بولتا ہی رہتا ہوں میں، لیکن تم زینب، تم کوئی ایسی تپتی سلگتی بات کہتی ہو جو مجھے دنوں آبلا پا رکھتی ہیں، بے چین ہو جاتا ہوں۔ زینب، تانا اگر سچا ہو تو آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنی خامی پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن طنز اگر محض برائے طنز ہو تو آدمی کے دل میں آگ سی بھڑک اٹھتی ہے۔ تم کیوں مجھے جان کر دکھ دیتی ہو؟ زینب چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھی سامنے دیوار کو گھورتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے کیوں وہ دونوں باتوں ہی باتوں میں ایک دوسرے سے الجھ پڑتے تھے، پھر بات ایسا رخ اختیار کرتی تھی کہ بدگمانی کے سائے دونوں دلوں پر منڈلاتے رہتے۔ نظریات میں اس قدر فرق تھا کہ کبھی کبھی محبت بھی مات کھائی محسوس ہوتی تھی۔ دل اس قدر مایوس اور پریشان ہو رہا تھا کہ وہ اگلی صبح اپنی دوست رملہ کے گھر کبھی نہ جانے کا ارادہ توڑ کر اس کے گھر جا پہنچی۔ رملہ بھی اکیلی لیٹی ٹی وی چینل بدل رہی تھی، اسے دیکھ کر کھل اٹھی۔ ہائے زینب، کیسی ہو جان؟ شکر ہے تمہاری قسم بھی ٹوٹی، میں تو مایوس ہی ہولی تھی تمہاری طرف سے، کسی اور کے کیے کی سزا تم مجھے دے رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر بولتی ہی چلی گئی۔ زینب کو اس کے چہکنے سے اس کی خوشی کا اندازہ ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ دیکھ لو، یہ فضول چینل دیکھ کر اپنا جی بہلا رہی ہوں، اور کرنے کو کچھ نہیں ہے، تبھی تو تمہیں اچانک پا کر اتنی مسرت ہوئی ہے مجھے۔ اٹ از سو کائنڈ آف یو زینی۔ اتنی اکیلی رہتی ہو، تنہائی کو اس قدر محسوس کرتی ہو، پھر اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ آخر وہ بیچارہ بھی تو وہاں اکیلے پن محسوس کرتا ہوگا، یہ خود ساختہ جدائی کیوں؟ جو بات وہ رملہ کو دیکھ کر ہمیشہ سوچا کرتی تھی وہ بالآخر اس کے لبوں پر چلی آئی۔ رملہ کے ہونٹوں پر ایک اداس مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مرد اکیلا ہو تو کبھی اس کے لیے الفاظ بیچارہ استعمال نہیں کرتے زینی۔ اکیلا مرد کبھی بیچارہ نہیں ہوتا، وہ تو آزاد فضاؤں کا پنچھی ہوتا ہے۔ اسے آزادیاں عزیز ہو جاتی ہیں، بندھن برے لگنے لگتے ہیں۔ بیچاری تو عورت اکیلی ہوتی ہے، واقعی بیچاری۔ وہ طنز سے ہنس دی۔ زینب کو ایک لہجے کے لیے اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دکھائی دی، جو اگلے ہی لمحے غائب بھی ہو گئی۔ کیا وہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بہت کرتا ہے، وہ ہنسی۔ ہر دفعہ فون پر تو وہ یہی کہتا ہے، واللہ عالم، تم کوئی بچہ ایڈاپٹ کیوں نہیں کر لیتی؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس نے تمسخر سے زینب کو دیکھا۔ ایک گھنٹی گلے میں اور باندھ لیں، بس اسی کی کسر ہے۔ خیر چھوڑو یار، یہ آج تمہاری سوئی کہاں اٹک گئی ہے؟ مجھے تو اس طرح زندگی گزارتے 7 سال ہونے کو آئے ہیں، اور میں خوش بھی ہوں۔ اپنی ایک آزاد مطمئن زندگی ہے، کوئی روک نہ ٹوک، فاقہ نہ فکر، موج بستیوں میں باقی عمر بھی یوں ہی گزر جائے گی۔ کبھی کبھی فرسٹریشن کا شکار ہوتی بھی ہوں تو جلد اس کنڈیشن سے نکل آتی ہوں، کوئی نہ کوئی سہارا مل ہی جاتا ہے۔ جیسے ابھی تم چلی آئیں اور میرا موڈ یکدم بحال ہو گیا۔ تم اپنی کہو، کیا کہتا ہے راوی؟ زینب بھی اداسی سے مسکرائی تھی۔ میں بھی تنہائی اور اداسی سے گھبرا گئی تھی، تبھی چلی آئی۔ تم؟ اسے حیرت ہوئی۔ کیوں؟ تمہیں کیوں تنہائی اور اداسی کے آسیب ستانے لگے؟ یہ تو ہم جیسوں کے درد سر ہیں۔ ویسے زینب، تمہاری سوشل لائف تو نہ ہونے کے برابر ہے، ہر وقت گھر میں بند، پڑوسیوں تک سے دور ہو گئی تو کبھی نہ کبھی تو دل گھبرائے گا۔ انسان کو تھوڑا بہت سوشل، تھوڑا سا فرینڈلی ہونا چاہیے۔ اندر سے مرجھاتے بھی کچھ دیر لگتی ہے۔ تم نے تو خود ساختہ قید اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بھلا کہاں جایا کروں؟ وہ اداس ہو گئی۔ نہ ماں نہ باپ، میکے کے نام پر کوئی گھر نہیں، دوستیاں میں نے کبھی زیادہ کی ہی نہیں۔ پھر احسن بھی میری طرح ہی ہے، ان کا بھی کوئی رشتہ دار ایسا نہیں جہاں انسان رشتہ داری نبھانے ہی چلا جائے۔ بس کبھی کبھی احسن کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہوں۔ میرے ساتھ کل پارٹی میں چلو، رملہ نے پرخلوص آفر کی، پھر دیکھنا کتنی دوستیاں ہو جاتی ہیں، وہاں سب تمہیں خوش آمدید کہیں گے۔ کیسی پارٹی؟ وہ تعجب سے بولی تھی۔
بس یوں ہی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے اپنے اپنے گھروں اور ان کی مصروفیات سے چند لمحے چرا کر. کچھ خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں، شکوے، شکایتیں، اچھا وقت گزرتا ہے. پھر اگلی پارٹی کی جگہ اور وقت کا تعین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں. چلو کل کہاں ہے پارٹی، وہ سوچ میں پڑ گئی. وقت گزارنے اور دل بہلانے کا اچھا طریقہ تھا. بوریت سے کسی طور تو چھٹکارا ملتا. کل مسز شیخ کی طرف جانا ہے، میری گاڑی میں چلنا، شام 7 بجے جائیں گے اور واپسی جب فراغت ہوئی لوٹ آئیں گے. وہ ہنس دی. کنوینس پرابلم تو ہوگی نہیں، پھر گھروں کو ہی لوٹنا ہے. گھر کون سا کہیں بھاگ جاتے ہیں، ویسے 10-11 بج ہی جائیں گے. اچھا میں احسن سے پوچھوں گی، اس نے نیم رضامند ہو کر کہا تھا. دیکھو اب آ جانا، میرا بھی موڈ بن گیا ہے تمہیں لے جانے کا، اور ہاں کچھ بنا کر بھی لانا ہے، وہاں کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا، یہ پارٹی کا اصول ہے. وہ ہنسی تھی. مثلاً کیا؟ زینب سوچ میں پڑ گئی. کچھ بھی، کباب شباب، تکا شکا، کچھ بھی چلے گا. وہ بے پرواہی سے ہاتھ ہلا کر بولی، میں نے تو چکن سینڈوچز بنانے کا سوچا ہے. ایرانی، افغانی، کوئی سے بھی بنا لینا. رملہ ہنس دی تھی. وہاں سب کے ہاتھوں میں ایک سا ذائقہ ہے. اچھا اب میں چلوں؟ وہ گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. شام کو اس نے احسن سے بات کی تو خلاف توقع اس نے فوراً ہی منع کر دیا. کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے گھر پر بیٹھو. زینب حیرانی سے اس کی صورت دیکھنے لگی. اسے احسن سے اس رد عمل کی توقع نہ تھی. وہ تو سمجھتی تھی احسن بالکل اعتراض نہیں کرے گا. لیکن کیوں احسن؟ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد بولی، اس میں بھلا حرج ہی کیا ہے؟ حرج کیوں نہیں ہے؟ اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ یہ پارٹیاں اٹینڈ کرنے والی حالت ہے. اور پھر میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مجھے نہ تو یہ رملہ بی بی پسند ہے، نہ تمہارا ان سے زیادہ گھلنا ملنا. اس کا ایک نتیجہ تو تم بھگت چکی ہو، مزید کیا چاہتی ہو؟ نہیں زینب، تم وہاں نہیں جاؤ گی. نہ جانے وہاں کون کون ہو، کیسے لوگ ہوں. وہاں صرف خواتین ہوں گی. وہ منہ بنا کر بولی، عورتوں کی پارٹی ہے. اور پھر میری حالت کو کیا ہوا ہے؟ معذور ہو گئی ہوں، چھل پھر نہیں سکتی، یا اب میرا ہنسنا بولنا کھانا پینا ممنوع قرار پا گیا ہے؟ کیوں بحث کر رہی ہو یار؟ وہ عاجزی سے بولا. مجھے ایک کپ چائے بنا کر لا دو، میرے سر میں سخت درد ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں. وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی. اسے احسن پر شدید غصہ آ رہا تھا. یہ شخص آہستہ آہستہ اسے زندگی کی ہر خوشی سے محروم کرتا چلا جا رہا تھا. ہر بات پر پابندی، ہر بات پر روک ٹوک. ٹھیک ہی تو کہتی ہے رملہ، اس نے چائے کپ میں چھانتے ہوئے سوچا. ایک آئیڈیل لائف گزار رہی ہے، گھر، شوہر، بچے، ایک جھنجٹ ہی ہے. وبال جان، اپنی مرضی سے سکون کا ایک سانس تک نہیں لے سکتی ہے عورت. وہ چائے بنا کر واپس آئی تو وہ بے خبر سو رہا تھا. احسن، اس نے آہستگی سے سائڈ ٹیبل بجائی. احسن چائے. رکھ دو، وہ آہستگی سے بولا. تھک گئے ہیں. وہ چاہتی تھی اس کے سونے سے قبل وہ ایک مرتبہ اور اختصار کر لے. وہ واقعی نیم غنودگی کے عالم میں تھا. احسن پھر بتائیں نا، میں کل چلی جاؤں؟ اس نے اپنی انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لجاجت سے پوچھا. احسن نے دوسری جانب کروٹ لے لی. وہ کھول کر ہی رہ گئی. دوسرے دن وہ سو رہی تھی جب احسن نے اسے جگا کر دروازہ اندر سے لاک کرنے کا کہا اور آفس چلا گیا. وہ 10 بجے کے قریب اٹھی تھی. جمیلہ اب تک نہ آئی تھی. بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی. کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھا اور کچھ سوچنے لگی. چائے کپ میں ڈال کر وہ ابھی لاؤنج میں آئی ہی تھی کہ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی. وہ جمیلہ کا سوچتی ہوئی وہاں تک گئی تھی، لیکن دروازہ کھولنے پر اسے رملہ کی ملازمہ نظر آئی. سلام بی بی، رملہ بی بی نے پوچھا ہے، شام کو چلیں گی؟ زینب سوچ میں پڑ گئی. احسن اسے جانے سے منع کر چکا تھا، لیکن اس نے دل میں پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ رملہ کے ساتھ ضرور جائے گی. احسن سے اس سلسلے میں ایک مرتبہ پھر استفسار کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ رات کو جلد سو گیا تھا اور پھر صبح اس کے اٹھنے سے قبل آفس روانہ ہو گیا تھا. وہ اس سے بات ہی نہ کر پائی. کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے ملازمہ کو دیکھا. ہاں اماں، ان سے کہنا میں چلوں گی ساتھ. اسے رخصت کر کے وہ اندر چلی آئی اور آرام سے صوفے میں دھس کر چائے کے گھونٹ بھرنے لگی. کپڑوں کے سلیکشن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا. ابھی چند روز قبل اس نے آمنہ کے بیٹے کے رسم عقیقے کے لیے جو کپڑے بنوائے تھے وہ اس موقع کے لیے بہترین تھے. پھر وہ اس پر جچتے بھی خوب تھے. چائے پی کر اس نے فریج سے قیمہ نکالا اور کبابوں کا مسالہ ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیا.
اتنی دیر میں جمیلہ بھی چل آ چکی تھی۔ اس نے جمیلہ کو کباب بنانے کے متعلق ہدایات دیں اور کمرے میں چلی آئی۔ بہت دنوں کے بعد اس نے کہیں جانے کے لیے شادی سے پہلے کا سا اہتمام کیا تھا۔ چہرے کی کلینزنگ کی، ہاتھ پیروں کی صفائی کر کے نیل پالش لگائی، پھر کپڑے نکال کر پریس کرنے لگی۔ احسن کے آنے کے ٹائم تک وہ مکمل تیار تھی، ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس۔ اسے یقین تھا احسن اسے تیار دے کر جانے سے منع نہ کرتا۔ شامی کباب بھی 2 طرح کی چٹنیوں کے ساتھ میز پر تیار رکھے تھے۔ اس میں بھی جمیلہ کی محنت کا زیادہ دخل تھا۔ احسن عموماً 5:30 بجے تک پہنچ جاتا تھا، جبکہ اسے 7 بجے جانا تھا۔ 6 بج گئے تب بھی وہ مطمئن سے پھرتی رہی کہ اس نے گھر ہی آنا تھا۔ آفس سے وہ اور کہیں نہیں جاتا تھا، لیکن جب ٹھیک 6:30 بجے باہر رملہ کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ بے طرح پریشان ہو گئی۔ احسن تو اب تک نہ آیا تھا۔ وہ باہر نکل کر گاڑی تک پہنچی۔ رملہ نیوی بلو شفون کے سوٹ پہنے بے پرواہی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اسٹیئرنگ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ رملہ، وہ ذرا سا جھکی، ابھی تو 6:30 بجے ہیں، تم نے تو 7 بجے کا کہا تھا۔ او سو سویٹ۔ رملہ نے اسے دیکھ کر سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ بہت ہی اچھی لگ رہی ہو، فیشل کیا ہے، چہرہ بہت صاف لگ رہا ہے۔ اوفو، میری بات کا تو جواب دو۔ وہ جھنجھلا گئی۔ ارے میری جان، آدھے گھنٹے کا تو راستہ ہے، پھر راستے سے کولڈ ڈرنک بھی لینی ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، تم تو ایک دم ریڈی ہو۔ نہیں وہ رملہ، اصل میں احسن اب تک نہیں آئے ہیں، میں نے جانے کے متعلق ان سے پوچھا نہیں ہے۔ جمیلہ ہے؟ وہ کچھ سوچ کر بولی۔ ہاں جمیلہ تو ابھی ہے، اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ بس پھر کاہے کی فکر، آ جاؤ تم، جمیلہ تمہارے صاحب بہادر کو اطلاع کر دے گی۔ وہ چند لمحوں کے لیے فکر مندی سے کھڑی سوچتی رہی۔ اب اسے احسن کے غصے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کم آن زین، ہری اب، وی آر گیٹنگ لیٹ۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ رملہ کچھ بیزاری سے بولی تھی۔ اس نے حسبات میں سر ہلایا۔ میں آتی ہوں۔ پھر وہ مڑ کر اندر آ گئی۔ جمیلہ کو احسن کے متعلق ضروری ہدایات دے کر وہ کبابوں کا باکس اٹھا کر باہر چلی آئی۔ کہیں احسن ناراض نہ ہو جائیں، وہ فکر مند تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ بے پرواہی سے ہنسی، اور پھر اس قدر حسین بیوی کو تو شوہر کے غصے کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہکہا لگایا تھا۔ اس بات پر زینب بھی ہولے سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی احسن اس سے زیادہ ناراض بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ رملہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، راستہ کافی لمبا تھا، انہیں وہاں پہنچتے پہنچتے آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اونچے سیاہ گیٹ کے سامنے گاڑی روک کر رملہ نے ہارن دیا تو زینب اس کوٹھی کی شان و شوکت دیکھ کر مروب سی ہو گئی۔ کس کا گھر ہے یہ؟ اس نے پوچھا۔ باوردی چوکیدار نے گیٹ ان کی گاڑی کے لیے وا کر دیا۔ رملہ گاڑی تیز رفتاری سے اندر لے گئی۔ مسز شیخ نے آج کی پارٹی ارینج کی ہے، میں نے بتایا تو تھا، مسٹر ابراہیم شیخ کا گھر ہے یہ، شہر کی معروف بزنس مین ہیں۔ وہ گاڑی لاک کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رملہ کی ہمراہی میں وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی سانسیں ہی رکنے لگیں۔ ایسا شیش محل تو اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھا تھا۔ یہ محل تو اس کے خوابوں سے بھی زیادہ نازک اور حسین تھا۔ وہ سحر کے عالم میں رملہ کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ وال ٹو وال بچھے دبیس قالین، بیش قیمت فرنیچر، ہر سو روشنیاں بھگیڑتے بلوریں، جھومر، حد درجہ انوکھے شو پیسز، جن کی قیمتوں کا تعین کرنا ہی اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو خواب کے عالم میں دیکھتی جا رہی تھی۔ جب رملہ اسے لے کر ایک کشادہ اور ویل ڈیکوریٹڈ کمرے میں جا پہنچی، ہیلو ایوری بڈی، وہ اندر جا کر چہکی تھی، اور رملہ جان، آج کچھ لیٹ ہو گئی ہو۔ ایک خاتون اپنی ساڑی سنبھالتی اس تک پہنچی اور اس کا گال چوما۔ کیسی ہو؟ پھر انہوں نے رملہ کے عقب میں کھڑی زینب کو دیکھا اور چند لمحے شوق سے دیکھتی رہیں۔ ان کی تعریف بڑی شائستگی سے انہوں نے دریافت کیا تھا۔ زینب شاہ میری نئی فرینڈ ہیں، کچھ ہی عرصہ ہوا ہمارے ہمسائے میں آئی ہیں یہ لوگ، اور زین یہ مسز شیخ ہیں۔ السلام علیکم۔ زینب نے قدرے جھیپتے ہوئے انداز میں انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ویری نائس ٹو میٹ یو۔ انہوں نے پلک جھپکتے میں اس کا گال بھی چوما۔ اچھا کیا چلی آئیں، میرڈ لگتی ہو۔ پھر انہوں نے ایک قدرے پیچھے ہٹ کر اس کا سراپا غور سے دیکھا۔ زینب نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ کیا کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ جی وہ، آج اسے نہ جانے کیوں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے عجیب سے جھجک محسوس ہوئی تھی۔ وہاں جس قسم کی خواتین موجود تھیں
انہیں دیکھ کر ہی ان کے شوہروں کے اسٹیٹس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ بیش قیمت ملبوسات، ڈائمنڈ اور روبی کے جواہرات سے سجی خواتین، ان کی انگریزی زدہ لہجے اور بناوٹی مسکراہٹیں اور تصنیع کے رنگوں میں رنگی باتوں کے ڈھیر سب ہی کچھ بتاتا تھا کہ وہ ہائی سوسائٹی کی پروردہ خواتین تھیں۔ مسز شیخ اسی لمحے ایک نوارد خاتون کی جانب متوجہ ہوئیں تو اس کی جان میں جان آئی۔ میرے ہسبینڈ مل میں ملازم ہیں۔ اس کا جملہ اس کے حلق میں کانٹے کی طرح اٹکا ہوا تھا۔ رملہ کسی خاتون سے گفتگو میں مصروف تھیں۔ رملہ کسی عورت سے گفتگو میں مصروف تھی۔ وہ کونے میں رکھے ہوئے نرم صوفے میں جا دھسی۔ وہاں کے رنگ ڈھنگ بہت نرالے تھے۔ بیشتر خواتین اسموکنگ کر رہی تھیں۔ بہت سو کا لباس زینب کی اخلاقیات کے حساب سے کافی حد تک قابل اعتراض تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ان کا جائزہ لیتی رہی۔